أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتلا کر اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ایسی قدرت کی حامل کوئی ذات ہے، اور نہیں ہے تو تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا تھا کہ میری قدرت یہ ہے کہ تم چھپ کر گناہ کرو، علانیہ کرو، کھلم کھلا کرو، چھپ کر باتیں کرو اور زور سے باتیں کرو، میں تمہاری تمام باتوں کو سنتا ہوں، اور کیسے نہیں سن سکتا کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ گناہ کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سبق میں اپنی ایک اور قدرت بیان فرما کر عجیب پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی ایک علامت زمین ہے۔ ہم نے زمین کو بنایا، اور زمین کو نہ تو بالکل سخت بنایا کہ تم کھیتی نہ کر سکو، اور نہ بالکل نرم بنایا کہ تم اس میں گھس جاؤ۔ اس لیے ہم نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا اور کھیتی کے قابل بنایا، تم اس پر چلو اور اس کی روزی میں سے کھاؤ۔ لیکن زمین پر چلتے ہوئے ہمیشہ دو تصور ہونے چاہیے، دو سوچیں ہونی چاہیے۔ پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس زمین میں جانا ہے، اس زمین میں سونا ہے، یعنی آخر مر کر ہمیں اس میں دفن ہونا ہے۔ نمبر دو، جب زمین پر چلتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں اس زمین پر گناہ کروں گا تو اس زمین کا مالک مجھے دھسانے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دو خیال کے ساتھ اگر انسان چلے گا تو کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ 1923 کے اندر 1923 کے اندر جاپان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زلزلہ بھیجا تھا، 3 لاکھ آدمی اس زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھس کر رہ گئے تھے۔ زمین کی جو دراڑیں تھی وہ سالہ سال تک باقی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری قدرت دیکھیے، لیکن زمین پر چلتے ہوئے گناہ مت کرنا، ورنہ آج بھی میں قادر ہوں۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، گناہ کرتے وقت کبھی یہ مت سوچنا، آج بھی وہ قادر ہے کہ وہ تمہیں زمینوں میں دھسا دے، وہ تم پر پتھر کی جو ہے بارش بھیجے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کو تم نے نہیں دیکھا؟ پچھلی قوموں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں سے عبرت لو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آسمانوں میں، فضاؤں میں پرندوں کو دیکھتے ہو، کبھی تو پر پھیلا کر اڑتے ہیں، کبھی پر سکوڑ کر اڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آسمانوں میں کس نے روک رکھا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم نے جو ہے فضاؤں کے اندر جو ہے ہوائی جہاز چلا دیے، کوئی اللہ کی اس قدرت کو چیلنج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ اگر یہ جو ہوائی جہاز تم نے بنایا ہے تو تم نے پہلی بات تو پرندوں کو دیکھ کر بنایا ہے، تمہاری عقل وہاں تک پہنچی جب ہے جب تم نے اللہ کی قدرت کو دیکھا۔ نمبر دو، اگر تم قادر ہو تو بہت سے ہوائی جہاز کیوں فضاؤں سے نیچے گر جاتے ہیں؟ کون ہے طاقت ان کو فضاؤں میں روکنے والی؟ اگر تمہاری ٹیکنیک ان کو روکتی ہے تو تمہاری ٹیکنیکیں ان کو فضاؤں میں کیوں بچا نہیں سکتی ہے؟ بہت سے ہوائی جہاز زمین پر گر جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ لقمہ تر بن جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے روک رکھا ہے۔ اس لیے نیوٹن نے جو عقیدہ دیا تھا گریویٹی کا، آج بھی نیوٹن پریشان ہے کہ دنیا میں جتنی
ثقل یعنی بوجھل چیزیں ہوتی ہیں، جس کا جسم ہوتا ہے جیسے درخت، پتھر، انسان کی باڈی، وہ ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ کیا بات ہے کہ یہ پرندہ اپنے اندر بوجھ رکھنے کے باوجود فضاؤں میں اڑتا ہے؟ تو بس اس کا جواب ایک ہی ہے، اللہ کی قدرت اس کو اڑاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج فرما رہے، اب سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے سوا، اللہ اگر تم پر عذاب بھیج دے یا دنیا میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اللہ کے سوا کون ہے، کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ سیدھا سا جواب ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا لشکر نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ دنیا اس پر گواہ ہے، دنیا اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتی ہیں اور بہت سی چیزیں دیکھتی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن وہ بچا نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہ رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافرین اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے دھوکے میں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اگر اللہ تمہاری روزی روک لے تو چیلنج ہے، دنیا میں کوئی تمہیں روزی دے سکتا ہو۔ اگر اللہ چاہ دے کہ اس زمین میں یہ چیز نہیں اگ سکتی، بتاؤ دنیا کی ٹیکنیک مل کر بھی اس زمین سے کوئی چیز نکال سکتی ہے؟ پوری دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں، اگر اللہ بارش روک دے، اللہ پانی کو خشک کر دے، اس زمین سے صلاحیت ختم کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اللہ فرما رہے بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ تو نفرتوں میں اور سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، سیدھا سوال فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ایک شخص سر کے بل چلتا ہو اور ایک شخص اپنے پیروں سے چلتا ہو، کون منزل تک پہنچے گا؟ سیدھا سا جواب ہوگا جو پیروں سے چلتا وہ منزل تک پہنچے گا۔ اللہ فرماتے مومن کی اور کافر کی یہی مثال ہے کہ مومن پیروں کے بل چلتا ہے، اللہ کی قدرت کو مان کر چلتا ہے، وہ منزل تک پہنچے گا، اور کافر کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ میری قدرت پر ایمان لے آؤ اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ اس لیے آگے اللہ دوبارہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں، قل هو الذی انشأکم، تم کہو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، سننے کے لیے اللہ نے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، تو تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے تم کو زمین میں پھیلایا، یاد رکھو جو اللہ تم کو زمین میں پھیلاتا ہے، اللہ دوبارہ اسی زمین پر تمام کو جمع کرے گا، حساب لے گا، اور حساب کے لیے ایک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے انکار کرتے رہو۔ اس لیے کافرین سے جب یہ بات کہی تو کافرین یہ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح یہ دن کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور سے جاؤ ان سے کہو کہ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرا کام ہے صرف تمہیں آگاہ کرنا، میں نے تم کو آگاہ کر دیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن دیکھیں گے اور عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے نا، تب ان کے چہرے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اس وقت ان سے فرشتے کہیں گے ہاں دکھا نا جس چیز کا انتظار کر رہے تھے، یہ دیکھو یہ دیکھو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر مشرکین مکہ عجیب تماشے کر رہے تھے۔ کیا تماشے کر رہے تھے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ ان ظالموں سے کہو کہ میں اگر اللہ مجھے تباہ کر دے یا اللہ مجھ پر رحم فرمائے تو بتاؤ تو صحیح تم پر جو عذاب آئے گا اس سے تم کو کون بچائے گا؟ یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ارے اپنا سوچ کہ مجھ پر عذاب آئے گا تو میری کیا حالت ہوگی، اس پر اللہ رحم کر دے یا اس کو اللہ عذاب دے دے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع اصل یہ ہے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا لے بس۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب کہہ دو هو الرحمن آمنا به علیہ وعلیہ توکلنا، وہ اللہ رحمان ہے، ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، دنیا کی کسی طاقت پر ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے بس ان کو چھوڑ دو،
آخرت میں پتہ چل جائے گا کون کھلی ہوئی گمراہی میں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کھلی ہوئی گمراہی میں، اللہ فرما دے اس وقت پتہ چلے گا. پھر اللہ نے آخر میں اپنی ایک عظیم قدرت بیان فرمائی. اللہ فرما دے بہت ناچتے ہو نا، اپنی ٹیکنیک پر، اپنی ٹیکنالوجی پر بہت تمہیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تم بہت اتراتے ہو. اللہ فرماتے اگر یہ پانی کو میں زمین کے تہہ میں لے جاؤ اور اس کو زمین کے بالکل نیچے لے جاؤ تو بتاؤ تو صحیح کون تمہارے پاس پانی لائے گا. اس لیے صاحب جلالین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فلسفی نے جب یہ آیت سنی تو اس نے یہ کہا کہ ہماری مشینیں لے آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا. اس لیے سب سے پہلے تو یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ کی قدرت جب اللہ چیلنج کرے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، چیلنج کو قبول نہیں کرنا چاہیے. کس میں ہمت ہے کہ اللہ کے چیلنج کو قبول کر سکے، اللہ کی قدرت کو للکار سکے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اللہ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت سنیں ہم کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے اللہ رب العالمین. کون پانی لائے گا؟ اللہ جو عالمین کا رب ہے. اس لیے ان مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہے کہ کس آیت کی بات کیا پڑھنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں، جیسے میں نے والتین میں کہا تھا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جب یہ آیت پڑھو یا سنو تو اس کے جواب میں کہو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ کہو. اسی طرح وہ آیت آئی تھی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ قادر نہیں ہے مردوں کو زندہ کرے؟ تو اس کے جواب میں تھا بلا. اسی طرح یہاں بھی فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون پانی لے آئے گا؟ چشموں کا پانی کون لے آئے گا؟ تو وہاں گونگے بن کر اور جو ہے مونگے بن کر وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، وہاں ہمیں جواب دینا چاہیے پیارے اللہ جی آپ ہی ہے، آپ ہی لائیں گے، آپ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا. اللہ خوش ہوتے اس جواب پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب